فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا ایک مرتبہ سب پڑھنے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی معزز سادات کرام، معزز علماء کرام، مہمانان کرامی، سامعین و حاضرین، آج ہم مرحومہ مغفورہ سیدہ اماں جی کے جنازے کے لیے سب حاضر ہیں۔ جتنے بھی آپ احباب آئے اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ جنازے پڑھتے ہم، اس کی دو قسم ہے۔ ایک جنازہ لوگ آتے ہیں کہ جس کا جنازہ پڑھیں گے اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ ان کی بخشش فرمائے گا، جنازے کا فائدہ ہو جائے گا، لوگ زیادہ آئیں گے۔ اور کچھ جنازے ہوتے ہیں کہ جو جنازہ پڑھنے آتا ہے اللہ اس کی بخشش اس کے صدقے سے فرما دیتا ہے۔ 3 جنازے ایسے جن میں بڑے بڑے لوگ آئے اور ان کی بخشش آنے کی وجہ سے ہوئی۔ اور آج آپ جتنے بھی آئے ہیں، اماں جی مرحومہ کی 100 سال کی قریب عمر، حضرت پیر سید نظر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1995 میں آپ کا وصال، 95 سے لے کر اب تک 2024 ہے۔ اماں جی نے اپنے صاحبزادوں کی، پیر سید رضا حیدر شاہ صاحب بخاری، سید عمران حیدر شاہ صاحب بخاری، شہباز حیدر شاہ صاحب بخاری، سید ریاض حیدر شاہ صاحب بخاری، ان کی تربیت، صاحبزادیوں کی، سب کی تربیت کی۔ اور رات میں جب حاضر ہوا تو قبلہ پیر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ کل جمعہ تھا، جمعے پہ بھی زور کی نماز ادا کی، اور پھر عصر کا وقت آیا، عصر کے وضو کرنے کی تیاری میں تھے جب طبیعت ناساز ہوئی، یعنی آخری لمحات تک اتنی عمر گزاری، اور وہ میرے آقا مدنی تاجدار کی تابعداری میں گزار کے گئی، نمازیں پڑھتے پڑھتے۔ اور آج سجدہ مرحومہ اماں جی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ جنازے پہ آنے والوں، تم نے بھی نماز کو چھوڑنا، اونچی بولو، نماز کو چھوڑنا، یہ زندگی بس 100 سال کے قریب عمر گزری، آخر جانا ہے، 200 سال بھی ہو جاتی پھر بھی جانا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج یہ ہماری خوشبختی ہے کہ آج جو کہ ولیہ ہے، سیدزادی ہے، آپ کے جنازے میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک ان کے جنازہ پڑھنے کے صدقے سے اللہ سب کے درجے بلند فرمائے۔ عزیزان گرامی کو کہ اب جنازے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم نے جنازہ پڑھنا ہے، تو قرآن کریم نے ہمیں یہی بتایا، سورہ ملک کے چند الفاظ جو پڑھے گئے کہ موت و حیات کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، خلق الموت والحیات۔ اچھا دیکھو نا، چاہیے تو یوں تھا زندگی پہلے ہوتی ہے، موت بعد میں ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم نے جو ترتیب بیان کی ہے، موت کو پہلے بیان کیا، خلق الموت، چاہیے تو یوں تھا خلق الحیات والموت، موت بعد میں ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے جس کو زندگی ملے وہ موت کو نہ بھولے، موت کو بھی یاد رکھے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجے بلند فرمائے، اعلیٰ علیین مرحومہ کا مقام بنائے۔ تو اب ہم جنازہ پڑھنے لگے ہیں، تو جنازے میں ظاہر ہے کہ 4 تکبیریں الحمدللہ ہم پڑھیں گے۔ تو 4 ایسے جنازہ سب کو یاد کرنا چاہیے، جن کو نہیں آتا آئندہ یہ خیال کریں۔ تو 4 تکبیریں ہوگی، پہلی تکبیر میں ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ دوسری تکبیر میں درود پاک، اور نہیں تو نماز والا درود ابراہیمی یہ پڑھ لیں۔ تیسری تکبیر کے بعد ہم دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور چوتھی تکبیر کے بعد دونوں طرف سلام ہوئے گا۔ جب سلام پھیرنا ہے تو پہلے دونوں ہاتھ کھول لیں اور پھر آپ سلام پھیریں گے۔ تو اور انشاءاللہ العزیز کل خانی جو ہے اس کا اعلان بھی سماعت فرمانے کا اتوار بھی ہے، اس لیے قبلہ پیر صاحب کا حکم بھی یہی ہے کہ کل ختم پاک ہو جائے گا، تو کل 12 بجے تمام احباب اسی آستانے پہ مسجد میں سب پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ العزیز قرآن خوانی بھی ہوگی، جس میں انشاءاللہ شمارے بھی پڑھے جائیں گے، کلمہ بھی پڑھا جائے گا، ذکر و اذکار، اور دوست احباب قرآن پاک بھی پڑھ کر ذکر و اذکار کر کے وہ بھی ساتھ آپ لائیں۔ اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے۔ یہ علماء کرام جتنے آئے میں ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، مریدین اور متعلقین متوسلین جتنے بھی آپ آئیں، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔